بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹوڈے دا ٹاپک وی آل گیدرڈ فار از سفر خودی، اور اس کا پہلا سیشن ہے دا کال ٹو اویکن. ہم آج کا جو اپنا سیشن ہے وی ول بگن اٹ ود اے کویسچن کہ ایک بہت پرانا سوال ہے جو انسان اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے. یہ بہت نیا سوال بھی ہے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک بندہ ایٹ سم سائلنٹ آور آف دا نائٹ اور آف دا ڈے یہ سوال اپنے آپ سے لازمی کرتا ہے کہ وہ کون ہے اور اسے کیوں پیدا کیا گیا. ہم ایز چلڈرن اس کو تب پوچھتے ہیں جب ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے آپ کے لیے فیل کرتے ہیں، جو ہم اپنے اندر کے ہمارے جو محسوسات ہیں وہ لوگ اس کو فیل نہیں کر رہے ہوتے. ہم ایز ٹین ایجرس اس کو تب پوچھتے ہیں جب وہ ایک مرر جو ہم ہولڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں ایک ٹوٹلی اسٹرینجرز نظر آنا اسٹارٹ ہو جائیں. ہم ایز ایڈلٹس اس کو تب پوچھتے ہیں جب ہماری ایگزامینیشنز، کریئرز، ایکسپیکٹیشنز، ان سب کا جو شور ہے ایک دفعہ خاموش ہو اینڈ وی جسٹ سٹ فار اے مومنٹ، اور جب ہم اپنے آپ کے ساتھ صرف رہیں. اور ہم اس کو ایک آخری دفعہ تب پوچھیں گے جب ہماری موت کا وقت بہت قریب ہو اور جب موت ہمارے دروازے پہ کھڑی ہو. آج ہم اس کویشچن کو آنسر نہیں کریں گے ود بوروڈ اوپینینز یا کوئی فیشنیبل سلوگن، لیکن آج ہم اپنے آپ کو ایک اس انسان کی جگہ پر رکھیں گے جس نے اپنی پوری زندگی، اپنا پورا انٹلیکٹ، اپنا پورا جو ایک پوئٹک جینیس تھا، انہوں نے صرف اپنی پوری زندگی میں ایک کویشچن کو ڈسکور کیا، ایک کویشچن کے ساتھ انہوں نے وہ جدوجہد کی، اینڈ دیٹ پرسن از علامہ محمد اقبال، دا پوئٹ آف ایسٹ. جس انسان نے صرف اپنے سیلف کے بارے میں، ہمارے سیلف کے بارے میں صرف لکھا نہیں، لیکن انہوں نے ایک پوری کی پوری فلاسفی بلڈ کی اراؤنڈ اٹ، اینڈ اٹ از کالڈ خودی. So this is why we are recording this session, and we are helping you out, and we are on this path which we named as Safar Khudi, the journey of selfhood. کیونکہ اقبال he didn't believe کہ who am I is just a question جس کو آپ صرف ایک دفعہ آنسر کرو and you just fly away. It is a journey according to what he believes. ایک ایسا سفر، ایک ایسا روڈ جو اس ٹائم پہ شروع ہوتا ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں، and it does not end until you meet your Lord. So why Iqbal and why now? سب سے پہلے اگر ہم اس تھاٹ میں تھوڑا سا ڈیپ جانے سے پہلے لیٹ us ask a fair question کہ ایک نوجوان اس 21st century میں when he is surrounded by phones, he is surrounded by algorithms یا infinite scrolls، ایک ایسے انسان کے بارے میں کیوں جاننا چاہ رہا ہے یا کیوں پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کو کیوں پڑھنا چاہیے، who just died in 1938 اینڈ وہ اس چیز کے بارے میں کیئر کیوں کرے کہ what that poet had to say about the soul. کیونکہ اس کا آنسر بہت سمپل اور بہت ارجنٹ ہے. جس دور میں اقبال رہ رہے تھے that period was remarkably similar to our own at this moment. کیونکہ انہوں نے ایک ایسی سویلائزیشن دیکھی اپنے لوگوں کی جنہوں نے اپنے آپ میں سے وہ کانفیڈنس لوز کر دیا تھا. انہوں نے ان کو دیکھا اس ویسٹ کی سویلائزیشن کو فالو کرتے ہوئے وداؤٹ ایون انڈرسٹینڈنگ اٹ. انہوں نے دیکھا ان لوگوں کو اپنے ٹریڈیشنس کو چھوڑتے ہوئے اینڈ وداؤٹ ریپلیسنگ دیم ود اینی تھنگ بیٹر. اور انہوں نے دیکھا ان کو اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے وداؤٹ ایون اے کمپس. اور انہوں نے مسلم یوتھ کو اپنے ٹائم میں دیکھا اور اس چیز کو ایگزیکٹلی دیکھا جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو جس سے خوف آتا ہے جب ہم اپنے آپ کو کسی مرر میں دیکھتے ہیں. بیکاز ہی سا دوز ٹیلنٹڈ پیپل جن کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، وہ کیپیبل مائنڈ جو ایک پرپس کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ دل جو احساسات سے بھرے ہوئے ہیں بٹ دے ہیو نو ویئر ٹو پٹ اٹ. اور انہوں نے اس چیز کو ایک فیلنگ آف ڈیسپیئر سے رسپانس نہیں دیا، انہوں نے اس کو ایک میسیج سے رسپانس دیا دیٹ از سو بولڈ دیٹ اٹ اسٹل انسیٹلز کمفرٹیبل پیپل ان اے سینچری لیٹر. کیونکہ پرابلم آپ کے سرکمسٹانسز نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ
ہم اس ٹائم پہ یہ بھول چکے ہیں کہ ہم کون ہیں. اینڈ وی ہیو ٹو ری ڈسکور دیٹ اکارڈنگ ٹو ہم اینڈ دا ہول یونیورس ول ری ارینج اٹ سیلف اراؤنڈ یو. دس آل یہ بہت کوئی موٹیویشنل اسپیچ نہیں ہے. اٹ از جسٹ دیٹ فلاسفیکل سسٹم جو علامہ اقبال نے بلڈ کیا ٹو ڈیفینڈ ہز کلیم, جہاں پر انہوں نے قرآن پاک سے, مولانا رومی سے, اسلامک تھیولوجی سے, ویسٹرن فلاسفی سے ایون, جہاں سے انہوں نے پڑھا. ہی اسٹڈیڈ فارملی ان کیمبرج, ہیڈلبرگ اینڈ میونک, اینڈ فرام ہز اون ریسٹلیس برننگ ہارٹ. ساری کی ساری چیزیں انہوں نے ان سب چیزوں سے نکالی ہیں, اپنی پوری زندگی کا ایکسپیرئنس نکالا ہے. اینڈ ٹو نائٹ وی ول واک تھرو دیٹ سسٹم ٹوگیدر سلولی, تاکہ اس کے اینڈ تک ہم اپنے آپ سے یہ پوچھ سکیں کہ ہو ایم آئی اینڈ وائی واز آئی کریٹڈ, اور ہم بالکل کسی اندھیرے کو فیس نہ کریں. ہمیں اس سوال کا سرا یا اس کے جواب کا سرا کہیں نہ کہیں مل جائے. سو دا فرسٹ کویشچن, ہو ایم آئی, اس پہ آتے ہیں. اینڈ لیٹ اس انڈرسٹینڈ وٹ بیسیکلی خودی از. تو لیٹ اسٹارٹ ود اٹس فاؤنڈیشن, کہ علامہ اقبال کی فلاسفی, انٹائر فلاسفی اس ایک ورڈ کے ارد گرد گھوم رہی ہے, دیٹ از خودی. تو اس کو ہم لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں سیلف ایز ایگو, ایز سیلف ہوڈ یا پرسنالٹی, لیکن اس میں سے کوئی بھی انگلش ورڈ اس کو فلی کیپچر نہیں کرتا. خودی علامہ اقبال کے اکارڈنگلی آپ کی ایروگنس نہیں ہے. یہ ایک ایسی انفلیٹڈ سینس نہیں ہے آف سیلف کہ آپ ریلیجیس بلیفس وانٹ کریں اس کے اگینسٹ, آپ کے ریلیجیس ٹریڈیشنس وانٹ کریں. ان فیکٹ اقبال واز ایکچولی اویئر کہ پیپل وڈ کنفیوز خودی ود پرائڈ, اور انہوں نے اس کنفیوژن کو بہت ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہوا تھرو آؤٹ ہز ورک. سو اکارڈنگ ٹو اقبال, خودی از سم تھنگ کلوزر ٹو دس, کہ ایک ایسا یونیک اسپارک ہے آپ کے ضمیر کا کہ اللہ ہیز پلیسڈ ود ان ایوری ہیومن بینگ. اینڈ وہ میں جو یہ کہتے ہیں کہ آئی ایگزسٹ, آئی چوز, آئی کریٹ, آئی ایم رسپانسبل. تو یہ ایک ایسا سیڈ ہے آپ کی انفرادیت کا, آپ کی انڈیویجویلٹی کا, اور اللہ تعالیٰ کی وہ کریٹیو پاور ہے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام میں ڈالی. دا سیم بریتھ دیٹ ریفرنسڈ ان دا قرآن, جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کریشن کے بارے میں جب بات کی سورہ الحجر میں, اینڈ بریتھ انٹو ہم آف مائی اسپرٹ. تو علامہ اقبال نے اس پورا تھیولوجیکل آئیڈیا یہاں سے لیا, اور دیٹ اے پیس آف دس ڈیوائن بریتھ یہ ہر ایک انسان میں ریزائڈ کر رہی ہے. انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر یہ سچ ہے تو ہم لوگ اس طرح سے کیوں رہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں, اور ہم لوگ اپنے آپ کو شرنک کر کے کسی دوسرے کے ایکسپیکٹیشنز, کسی دوسرے کے خوف, کسی دوسرے نیشن کی ڈیفینیشن میں فٹ کیوں کروا رہے ہیں. یا ہم لوگ اپنے آپ کے, اپنے محسوسات کے, اپنی خود ارادیت کو, ان سب چیزوں کو پسے پوش ڈال کر ہم ان دوسروں کی ان ایکسپیکٹیشنز کے اسکیل کو کیوں میٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اقبال کے لیے خودی از ناٹ سم تھنگ جس کو آپ جس کے ساتھ آپ پیدا ہوئے اینڈ یو جسٹ سمپلی کیپ اٹ. یہ وہ چیز ہے کہ آپ اس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اینڈ یو مسٹ اسٹرینتھن اٹ. اب آپ کو اس کو مضبوط کرنا ہے. آپ کا ہر ایک مسل دیٹ گروز اونلی تھرو ریزسٹنس اینڈ ایکسرسائز. دس از وائی دا سینٹرل انسٹرکشن آف ہز پوئٹری, کہ انہوں نے جو ہزاروں اس کی فارمز میں اس چیز کو ریپیٹ کیا کہ یو ہیو ٹو رائز, یو ہیو ٹو اسٹرینتھن یور سیلف اینڈ یو ہیو ٹو ایلیویٹ یور خودی. بال جبریل میں ان کا ایک بہت کوٹڈ ورس ہمیں ملتا ہے جو ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, ہمیں یاد رہتا ہے. دیٹ از, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اگر ہم اس کو ایک دفعہ بیٹھ کے سوچیں, کیونکہ دس از جنرلی ون آف دا بولڈسٹ لائنز ان آل آف ریلیجیس پوئٹری, کہ علامہ اقبال صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو کوئی کمانڈ کر رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فار مور پریسائز ایک ہیومن بینگ
who has truly cultivated its خودی, جس نے اپنے آپ کو ایک ٹرو سینس میں ڈسکور کر لیا ہے, and who has aligned his will so completely with all his sincerity, with all his efforts, and he has surrendered himself to the truth. وہ ایک ایسا انسان بنتا ہے جس کی ڈیزائرز اتنی پیور ہیں, اتنی ہارمونیس ہیں ود دا ڈیوائن پلان اٹ سیلف, جو آپ کی ایروگنس میں یا روڈنس میں نہیں آتا. پھر اٹ از دا ٹیریفائنگ رسپانسبلٹی آف بینگ ٹرسٹڈ بائی یور کریٹر, کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ نے انکلکیٹ کیا آپ کو اس چیز کا احساس ہو. سو جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کون ہیں, تو علامہ اقبال کا سب سے پہلا آنسر یہ ہوتا ہے کہ یو آر ناٹ این ایکسیڈنٹ. ہم کوئی ایسا پیسیو آبجیکٹ نہیں ہے جس کو تقدیر, جس کو اکانومی, جس کو یہ کولونائزیشن یا ہماری زندگی کے سرکمسٹانسز ایک دوسرے کی طرف بال کی صورت میں پھینکتے جائیں. ہم خود وہ خودی ہیں, ہم خود وہ اس ول پاور کا سینٹر ہیں, اس کریٹیو انرجی کا سینٹر ہیں, اس مورل چوائس کا سینٹر ہیں. اور ہم لوگوں کو جو ٹاسک دیا گیا ہے اس دنیا میں, دیٹ از ٹو ڈسکور, ٹو اسٹرینتھن اینڈ ٹو ایکسپریس دس خودی, اس سے پہلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں, یا اس سے پہلے کہ یہ خودی وہاں سے واپس چلی جائے جہاں سے یہ آئی تھی. تو اگر ہم خودی کو نیکسٹ ہے کہ اس کو اگر ہم لوگ دیکھیں ان دا میرر آف قرآن یا ان دا میرر آف خلافت, تو اقبال نے اپنی فلاسفی کو کبھی بھی قرآن پاک سے سیپریٹ نہیں کیا. ان فیکٹ انہوں نے ہمیشہ انسسٹ کیا ہے کہ خودی واز ناٹ اے ویسٹرن امپورٹ, اور نیٹیزنس کا کوئی ایک بوروئنگ پوائنٹ نہیں ہے, کہ آلدو ہی ہیڈ ریڈ سم ویسٹرن رائٹرز کلوزلی, اور انہوں نے ان کی جو کرٹکس تھیں ان کی ویکنیسز کو رسپیکٹ بھی دی, لیکن علامہ اقبال واز شارپلی کرٹیکل آف ہز ایتھیزم اینڈ ہز سپر مین ہو ایگزسٹ وداؤٹ گاڈ. کیونکہ علامہ اقبال کا جو آئیڈیل سیلف ہے دیٹ از ٹوٹلی اپوزٹ. انہوں نے اپنے لیے ایک آئیڈیل سیلف جو بنایا یا جو انہوں نے سوچا, دیٹ واز کہ ایک ایسا انسان جو گرو کرتا ہے اسٹرانگر, جیسے جیسے وہ اسٹرانگر گرو کرتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ڈرا ہوتا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے. اینڈ ایک اسٹرانگر انسان وہ نہیں ہے جو اس گریٹ ہستی کو ریپلیس کرے. سو علامہ اقبال کی جو فاؤنڈیشنس ہیں خودی کی, دیٹ از دا کانسیپٹ آف خلیفہ, کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انفارم کیا آف ہز انٹینشن ٹو کریٹ حضرت آدم علیہ السلام, ہی سیڈ اینڈ اٹ از کوٹڈ ان سورہ بقرہ, انڈیڈ آئی ول میک اپان دا ارتھ اے خلیفہ. تو جو فرشتے تھے انہوں نے اپنی معصومیت میں اللہ تعالیٰ سے یہ کویشچن کیا کہ پوائنٹنگ ٹو دا پوٹینشیل فار کرپشن اینڈ بلڈ شیڈ, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو رسپانس تھا دیٹ واز سو ڈسیزو کہ انڈیڈ I know that which you do not know. تو اب ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز کیا پتہ تھی جو فرشتوں کو نہیں پتہ. اقبال نے اس کو اپنے کام میں جس طرح سے آنسر کیا, دیٹ از اور اسپیشلی جو انہوں نے جیسے اسرار خودی میں اور جاوید نامہ میں اس کو آنسر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ تھا کہ جو اس ہیومن سیلف کا پوٹینشیل ہے وہ ایون فرشتے بھی, ایون آفٹر آل دیئر اوبیڈینس اینڈ پیورٹی, وہ اس پوٹینشیل کو پوزیس نہیں کرتے. اینڈ دیٹ از دا کیپیسٹی فار یور چوائس. جو فرشتے ہیں وہ بائی نیچر اوبے کر رہے ہوتے ہیں, دے ہیو نو خودی ٹو اسٹرینتھن بیکاز دے ہیو نو فریڈم ٹو ویکن اٹ. لیکن ایک انسان اکیلا, ہی واز گیون دس ٹیریفائنگ گفٹ آف فری ول, اور یہ اس کا وہ فریڈم ہے دیٹ میکس ہم کیپیبل آف بیکمنگ Allah's خلیفہ آن ارتھ. And a being who can build, who can invent, who can legislate, who can discover, who can create art, who can raise civilizations, اور وہ جو ایک moral responsibility کو carry کر رہا ہوتا ہے. So this is exactly why علامہ اقبال انسانوں کو ایک فالن کریچر نہیں دیکھ رہے لیکن ایک پوٹینشیل پارٹنر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, دیٹ از ان دا آن گوئنگ پروجیکٹ آف کریشن. ایک ایسا انسان جو through struggles, through sincerity, or through the disciplined use of free will, he can rise to a station described in the sacred hadith Iqbal frequently alluded to, جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ his servant through voluntary devotion becomes so beloved
that I am his hearing which he hears, his sight which he sees, and his hand which he strikes. سو علامہ اقبال کے اس کویشچن کے جواب کی جو سیکنڈ لیئر ہے ہو ایم آئی کے کویشچن کے جواب کی، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے زمین پہ خلیفہ ہیں، اور ایک رولر نہیں ہے جو آپ اپنی کمفرٹ کے لیے یوز کرتے جاؤ اس چیز کو، لیکن ہم اس چیز کے امانت دار ہیں، اور ہم اس دنیا میں عدالت کے ذمہ دار ہیں فار بلڈنگ، فار یوزنگ آور انٹیلیجنس اینڈ آور لیبل ان دا سروس آف اے ہائر آرڈر. سو دس از اے اسٹیگرنگ ایلیویشن آف ہیومن ڈگنیٹی کہ اٹ مینس جب ہم اپنا یہ پوٹینشیل ضائع کرتے ہیں، جب ہم اپنے ٹیلنٹس کو لیزینس میں، فیئر میں، ان دا کمفرٹ آف میڈیوکریٹی، ان چیزوں کی طرف ڈرا کرتے ہیں، تو ہم صرف اپنے آپ کو ڈسپوائنٹ نہیں کر رہے، ہم اس ٹرسٹ کو فیل کر رہے ہیں کہ جو دیٹ ویری اینجلس ونس کویسچنڈ ویدر یو ڈیزروڈ. ہم اپنی ایگزسٹنس کو کویشچن کر رہے ہیں یہاں پہ. سو موونگ نیکسٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ اندر ویری اسٹرانگ philosophy اور very strong idea، عشق، the fire that builds the self. کیونکہ if خودی is the seed تو اس کو پانی، اس کے لیے جو پانی کا کردار ادا کرے گا وہ چیز کیا ہے، اس کے لیے جو سن لائٹ کا کردار ادا کرے گی وہ چیز کیا ہے جو اس کو گرو کرنے میں ہیلپ کرے. اقبال کے لیے اس کا آنسر ہے عشق. اس کو ہم لوگ امپرفیکٹلی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں ایز لو، لیکن صوفیزم میں اور جو اقبالیان ٹریڈیشن ہے اٹ از سم تھنگ کلوزر ٹو اے برننگ، ٹو اے ریسٹ لیس ایکٹیو ڈیووشن، جو ایک کمفرٹیبل یا آرڈنری کے لیے سیٹل کرنے سے ہمیشہ ریفیوز کرتے. تو اقبال نے اپنی پوئٹری میں ایک بہت شارپ ڈسٹنکشن رکھی ہے عشق اور عقل کے بارے میں. جو ہم کہتے ہیں نا لو اینڈ عقل کو ہم کہتے ہیں کہ دیٹ از سم تھنگ اے کیلکولیٹنگ ریزن. تو ریزن یوزفل ہوتا ہے، ایون نیسیسری بھی ہوتا ہے، لیکن اقبال واز آفٹر آل اے مین آف سیریس فلاسفیکل ٹریننگ. لیکن ہمیشہ ریزن اکیلا ہی آرگیوڈ کہ دیٹ پروڈیوسز کوشن یا ہیزیٹیشن اور ایک معذوری قسم کی آپ میں پیدا کرتا ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ وہ جو اسباب ڈھونڈ رہے ہوتے ہو دیٹ آس کہ ہم کیا ہوا اگر ہم فیل ہو گئے. جو ہمارا یہ فیئر آف فیلئر بھی ہے نا، وہ ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اف یو آسک عشق، تو عشق کیا کہے گا، یا عشق کی صورت میں ہم کیا پوچھیں گے کہ ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے فیلئر، جس میں فیل ہونا بھی دیٹ از ورتھ لیونگ اٹ. کیونکہ ریزن کیلکولیٹ کرتا ہے آپ کے آڈس کو، جو عشق ہے وہ ڈائریکٹلی اس میں کود جاتا ہے بیکاز اٹ ہیز فالن سو ڈیپلی ان لو ود دا پرپز دیٹ سیفٹی نو لانگر فیلز لائک دا پوائنٹ. سو اقبال کی امیجنیشن میں جو ہم سے پہلے مسلمان تھے، جو اس ٹائم کے اصل مسلمان تھے، ان کی جو یہ اسٹرینتھ تھی وہ یہ عشق ہی تھا. ایدر دے آر مین، ایدر دے آر وومن، جنہوں نے بغیر کسی آرمی کے، بغیر کسی ویلتھ کے، بغیر کسی ورلڈلی اسٹینڈنگ کے they had this audacity to challenge empires. So it was ultimately the عشق جس نے ایک چرواہے کو، ایک تاجر کو، ایک آزاد کیے گئے غلام کو اور ایک مائنورٹی کو ان آرکیٹیکٹس کی طرف لے گیا جو ایک سویلائزیشن کو بلڈ کرنے میں، اور جنہوں نے اس دنیا کو اسٹریچ کیا اسپین سے چائنا میں ود ان ایون اے سینچری. تو علامہ اقبال نے یہ جو ٹرانسفارمیٹیو پاور ہے اس کو ایک سمپل اسکرپٹ میں کیپچر کیا ہے. اینڈ ہی سیڈ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. کہ ہماری وہ جو انشیکیبل کنوکشن ہے، ہماری جو سیزلیس ایفرٹ ہے، اور وہ ایک لو ٹو کانکر دا ورلڈ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں دیٹ آر دا ٹرو سورس آف ٹرو مین ان دا اسٹرگل آف لائف. کیونکہ ہم لوگوں کو یہ اس ٹائم پہ یہ جو سیکوینس ہے نا اس پورے شعر میں، اور اس پورے شعر میں جب ساری چیزوں کا سیکوینس ہے، اس کو بہت کلوزلی فالو کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ علامہ اقبال ہمیں بہت پریسائزلی ایک بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے یقین آئے گا،
آپ کی سرٹینٹی آئے گی، آپ کی وہ ایک لامتزلزل جذبہ آئے گا، اور اس پہ اس کا ایمان آئے گا. اس کے بعد آئے گا عمل، جہاں پہ آپ کوئی ہیروئک ایکٹ پرفارم نہیں کر رہے، لیکن آپ صرف ایک کنٹینیوس ایک ڈسپلنڈ ایفرٹ دے رہے ہو. اور اونلی دین، جب یہ دونوں چیزیں مکس ہو جائیں گی، دین کمز محبت، جہاں پر ایک ایسا لو دیٹ is so total that it becomes an unstoppable force in the world. So یہ اقبال کی وہ ریسیپی ہے فار اے میننگ فل لائف. اور یہاں پر ہمیں یہ چیز نوٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کہیں پہ بھی اس چیز کی بات نہیں کی کہ ہمیں ٹیلنٹ چاہیے، ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں کنیکشنز چاہیے، ہمیں لک چاہیے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس چیز پہ بلیف رکھا کہ ایک انٹائر پوئٹک فلاسفی انہوں نے اس پورے بلیف کے اراؤنڈ بلڈ کر لی ہے کہ عام انسان once he is seized by this ishq and once he is disciplined by the continuous efforts، وہ وہاں پر ایکسٹراڈنری بن سکتا ہے. سو دس از ایگزیکٹلی وائی کہ نوجوانوں کو آج یہ چیز پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وائی ڈو آئی فیل سو ایمپٹی، کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس فون ہے، ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ ہے، ہمارے پاس کمفرٹ ہے، ہمارے پاس کنوینئنسز ہیں، لیکن ہم پھر بھی اپنے آپ کو اتنا خالی کیوں فیل کرتے ہیں. تو اقبال اگر اس چیز کا آنسر کر رہے ہوتے تو دیٹ وڈ بی سو امیجیٹ، کیونکہ ہم عقل ہمارے پاس ہے بٹ وداؤٹ عشق. ہمارے پاس انفارمیشن ہے لیکن ہمارے پاس اس کے لیے ڈیووشن نہیں ہے. ہمارے پاس کمفرٹس ہیں لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی کاز نہیں ہے. اور ایز اے ہیومن خودی اٹ از ڈپرائوڈ آف سم تھنگ ٹو برن فار ڈز ناٹ ریسٹ، تو وہ آہستہ آہستہ ڈیکے ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ از ہیپننگ ود اس. نیکسٹ علامہ اقبال کا ایک بہت پیارا کانسیپٹ اینڈ دس از ون آف مائی فیوریٹس، شاہین، جہاں پر اقبال نے نوجوانوں کو ایک شاہین کا سمبل دیا ہوا ہے. اب اکارڈنگ ٹو اقبال's فلاسفیز، ان کی پوئٹری میں بہت بلوڈ، بہت ریپیٹڈ اور بہت مس انڈرسٹوڈ سمبل بن گیا ہے، جس کو ہم لوگ عموماً شاہین کہتے ہیں یا فیلکن کہتے ہیں. علامہ اقبال نے یہ جو پرندہ ہے اس کو ڈیلیبریٹلی چوز کیا ہمارے آئیڈیل سیلف کو سمبلائز کرنے کے لیے، اور اس کے جو پیچھے والے ریزنز ہیں نا، ایک ایسے سائیکالوجی کو ریویل کرتے ہیں کہ دیٹ از ایز سوفسٹیکیٹڈ ایز اینی ماڈرن سیلف ڈیولپمنٹ تھیری. کیونکہ ہم اگر یہ پوچھیں کہ ایک فاختہ کیوں نہیں، ایک نائٹنگیل کیوں نہیں، ایک پیرٹ کیوں نہیں، شاہین ہی کیوں؟ کیونکہ یہ والے جو ساری ورڈز ہیں، جو سارے پرندے ہیں، دے آر فار مور کامن ان کلاسیکل اینڈ پرشین پوئٹری، کلاسیکل پرشین اینڈ اردو پوئٹری سوری. لیکن علامہ اقبال نے ایک وہ شارپ پوائنٹ بنانا تھا اپنی ڈپینڈنسی اور ڈگنیٹی کا. اب انہوں نے جو اسپیسیفکلی جو نوجوانوں کے لیے چیزیں لکھی ہیں، جو انہوں نے ان کے لیے نظمیں وغیرہ لکھی، ان میں ایک بہت بیسٹ نون لائن ہے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم شاہین کے رہن سہن پہ غور کریں تو وہ ایک اپنے لیے ایک بہت کمفرٹیبل نیسٹ نہیں بناتا جو اس کو کسی اور نے پکڑایا ہو. وہ ایک گولڈن کیج میں نہیں رہتا، جتنا مرضی وہ کیج خوبصورت ہو، جتنا مرضی اس کو اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہو، لیکن وہ سٹل ایک کیج ہے، وہ سٹل ایک قید ہے. وہ کسی اور کے ہاتھ سے کھانا کھانے میں کسی کی منت سماجت نہیں کرتا. اپنا شکار وہ خود کرتا ہے اپنی اسٹرینتھس پہ ان دا اوپن اسکائی، اور وہ اپنا گھر سب سے ڈیفیکلٹ، سب سے ان ایسیسیبل ٹیرن میں بناتا ہے، جہاں پر ناٹ ڈسپائٹ دا ہارڈ شپ، لیکن اس کو جو اسٹرینتھ الائیو رکھتی ہے، اس کو جو اسٹرینتھ شارپ رکھتی ہے، وہ اس کی یہی ہارڈ شپس. تو علامہ اقبال نے ہماری جنریشن میں یا یوتھ کو اس ہی لیے ڈائریکٹلی ایز اے شاہین ایڈریس کیا ہے کہ ان کی بھی اور ہماری بھی، مطلب ان کے ٹائم کی جنریشنز بھی اور ہمارے ٹائم کی جنریشنز بھی، کہ ہم لوگ اس چیز میں بہت زیادہ کھینچے چلے جاتے ہیں وین وی ٹریڈ آور ڈگنیٹی فار کمفرٹ. تو علامہ اقبال سیڈ کہ جو شاہین ہے وہ ایزیلی چوز کر سکتا تھا اپنے لیے ایک آسان زندگی، وہ بھی ایک
نرم گرم شیلٹرڈ ویلی میں ہیومن ہینڈ سے اور ایک کیج میں رہ کے کھانا کھا سکتا تھا، لیکن وہ پھر شاہین نہ ہوتا، وہ صرف ایک ڈیکوریشن رہ جاتی۔ تو علامہ اقبال کو جو اپنے لوگوں کے لیے وہ ایک خوف تھا نا، وہ یہی تھا کہ اور جو وہی خوف اب ہم لوگوں پر بھی لاگو ہو رہا ہے، وہ یہی تھا کہ ہم لوگ اپنی جو آزادی ہے اس آزادی کی قیمت اپنی ڈگنیٹی پہ، اپنی سیلف ریلائنس پہ، یا اس کو ایک بالکل کمفرٹ زون میں رہنے کے لیے ٹریڈ نہ کریں۔ ہم کسی اور پہ ڈپینڈ نہ ہوں، چاہے وہ کوئی اور نیشن ہے، چاہے وہ کسی اور انسان کا اپروول ہو، چاہے وہ ایک اینڈلیس ڈوپامین ہو ایک اسکرین کی دیٹ آسکس نتھنگ آف us اینڈ gives us nothing real in return۔ سو جب شاہین اصل میں وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، when it is knocked from the sky by a storm، علامہ اقبال gives us perhaps his most quietly powerful verse کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو خطرہ نہیں، تو نہیں خطرہ ہے افتاد، کہ شاہین never fails from the exhaustion of his flight۔ اگر تو وہ اس پوری اسٹرینتھ سے اپنی سانس سے وہ اسٹرینتھ کیری کر رہا ہے نا، تو اس کو کبھی بھی ڈر نہیں ہوگی وہ گر جائے۔ تو یہ ایک وہ پرومس نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی گرو گے نہیں، لیکن علامہ اقبال واز اے فار ٹو آنیسٹ اے تھنکر فار چیپ کمفرٹ، کیونکہ when he promises کہ failing is not fatal as long as something inside you, even it is your breath, even it's your resolve، یا even it's your خود ہی remains alive، تو وہاں پر آپ کو گرنا بھی اس ٹائم پر بالکل بھی فیل نہیں ہوگا because you will have the strength to stand again۔ اس کے بعد ایک اور نیکسٹ کانسیپٹ آتا ہے دیٹ از فقر۔ اب فقر کیا ہے؟ the wealth of owning nothing to anyone but God۔ سو دیر از اے کانسیپٹ ان علامہ اقبال's تھاٹ کہ ماڈرن آڈینسز جس کو بہت ہارڈ سمجھتی ہیں، بہت ان کو مشکل ہوتی ہے اس چیز کو ڈائجسٹ کرنے میں، کیونکہ ان کا جو کنزیومر کلچر ہے نا، اس لاجک کے اگینسٹ یہ چیز بالکل جا رہی ہے، اینڈ دیٹ از فقر۔ اس کو ہم لوگ یوزلی ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں ایز پاورٹی، لیکن علامہ اقبال نے اس کو ٹوٹلی اپوزٹ سینس میں یوز کیا ہوا ہے آف ہاؤ وی انڈرسٹینڈ پاورٹی ٹو ڈو۔ علامہ اقبال کے لیے فقر ایک اسپریچول انڈیپینڈنس ہے، جہاں پہ ہم لوگ اس ٹو بی جو اونڈ، ٹو بی باٹ، ٹو بی فلیٹرڈ اور ٹو بی کنٹرولڈ بائی ویلتھ، پاور یا کسی اور کا اوپینین، جب ہم ان سب چیزوں سے ریفیوز کر جاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ ڈسٹنکشن رکھی جہاں پر ہم لوگوں کو اگین ان کے بہت فیمس کپلٹس میں یہ چیز ملتی ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہاں پر علامہ اقبال ہمیں کس چیز کے اگینسٹ وارن کر رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ دا پاورٹی اٹ سیلف، ویلتھ نہیں ہے، لیکن وہ اسپیسیفک ڈینجر ہے جہاں پہ ہم اپنی خودی بیچتے ہیں۔ انہوں نے اس بیہیویئر سائیکالوجی جو آج اس ٹائم پہ جو چیز کنفرنٹ کر رہی ہے، انہوں نے وہ اپنے ہی ٹائم پہ وہ چیز سمجھ لی تھی کہ جب آپ کسی پہ بھی فائنینشلی، سوشلی، اکنامکلی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کسی اور کے اپروول کے لیے، تب آپ وداؤٹ ایون نوٹسنگ اٹ اپنے اوپینینس کو، اپنی ویلیوز کو اور اپنی ایون آئیڈینٹی کو ایسے شیپ کرتے ہیں کہ وہ کسی اور کو پلیز کر رہی ہو، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی اصل کی طرف اس کو لے کے جائیں۔ تو وہ انسان، فقر والا انسان جو ایک بادشاہ کی آنکھ میں دیکھ سکتا ہے اور اس کو وہ ایک انکمفرٹیبل ٹروتھ بتا سکتا ہے پریسائزلی، کیونکہ ہی ڈز ناٹ نیڈ اینی تھنگ فرام دا کنگ، اس کی جو وہ فیئرلیسنس ہے، اس کی وہی چیز علامہ اقبال نے اس کو ایز اے ٹرو اسٹرینتھ کنسیڈر کیا، اور انہوں نے جو چیز کنسیڈر کی کہ ہر ایک انسان کی خودی اٹ ریفیوزز ٹو بی سولڈ۔ ہم لوگ ان سب چیزوں سے جب ہم لوگ اپنے آپ کو، اپنی اسٹرینتھس کو اور اپنے بیسک کریشن کے مقصد کو جان جاتے ہیں، تو ہم لوگ اس چیز سے بالکل ریفیوز کر لیتے ہیں کہ کوئی اور انسان آ کے ہم پہ وہ حاکمیت جتائے، وہ چیز جتائے، یا ہم کسی اور پہ ڈپینڈ ہوں۔ تو ہماری جو سیلف جرنی ہے اس کے بیسیکلی 3 اسٹیشنز ہیں۔ سب سے پہلے اطاعت، پھر آتا ہے ضبط نفس، اور تیسرا آتا ہے نیابت الہی۔
اطاعت کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اب اوبویسلی بینگ مسلمس ہم لوگوں کے پاس ہے ایک مکمل ضابطہ حیات جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں. ہم لوگ اطاعت کس کے کریں گے؟ ہم اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی. اسلام جو ہمیں جو چیزیں سکھاتا ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے. کیونکہ اگر ایک دریا کے آس پاس اگر وہ بند نہ باندھے جائیں تو وہ صرف اور صرف ایک سیلاب بن جاتا ہے، وہ پھر ایک فورس نہیں رہتی. جب اس کی ایک فورس ایک پراپر ایک ڈائریکشن میں ہوتی ہے تو پھر اس کو اپنا ایک فلو ملتا ہے. اور جب تک اس کو وہ فلو دینے کے لیے آپ اس کو کسی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں نہیں رکھیں گے، وہ فلو پھیلتا ہی چلا جائے گا. وہ پھر اپنے آپ کو بھی اور اپنے آس پاس کی ساری سراؤنڈنگس کو بھی وہ نقصان پہنچائے گا. نیکسٹ چیز کیا ہے؟ ضبط نفس. اطاعت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کویشچن کیے بغیر ان کو فالو کرنا ہے. کویشچن کیے بغیر فالو کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ایون اسپیسیفکلی آج کل کی جنریشن بہت ڈیپ چلی جاتی ہے کویشچنز میں. کویشچن کیے بغیر بالکل ہی ایک ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ وہ جو ایک ضابطہ حیات ہمیں ملا ہوا ہے اس کو کویشچن کیے بغیر اگر ہم لوگ اس کو فالو کرنے لگ جائیں، آہستہ آہستہ اس کی حکمتیں ہمیں خود ہی سمجھ آ جائیں گی اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں اور اگر ہم ایک ٹرو ریسرچر کی طرح ان پہ غور و فکر کریں. نیکسٹ آتا ہے ضبط نفس. ضبط نفس از سم تھنگ کہ جب ہم لوگوں کو اپنی ڈیزائرز، اپنا غصہ، اپنے فیئرز، ان سب کو ماسٹر کرنا آ جائے اور جب ہم لوگ ان کو ایک ڈائریکشن میں ڈائریکٹ کر سکیں یا جب ان کو سپریس کرنے کے بجائے. اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری وانٹس اور ہماری نیڈس کیا ہیں. ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پر یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے. ہمیں پتہ ہو کہ جب ہم نے اطاعت کرنی ہے تو اس ٹائم پہ سب سے نیکسٹ فیز ہمارا ضبط نفس والا آنا ہے کہ اب ہمیں اپنے نفس پہ کیسے قابو پانا ہے، ہم نے اس کی جائز اور ناجائز خواہشات کو ہم نے کیسے ڈفرینشیٹ کرنا ہے. اس کے بعد آتا ہے نیابت الہی. جب ہم ان دونوں سٹیجز سے گزر جاتے ہیں تب ہمارے پاس وہ پاور آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصل میں دی ہے، بینگ اے کیلف آف اللہ آن ارتھ. جب ہم اس چیز کو کریٹ کرتے ہیں، اس چیز کو بلڈ کرتے ہیں اور اس کو سرو کرتے ہیں ود اے فلی ریفائنڈ ول. اس کے بعد یہ والی تو ساری چیزیں ہوں گی کہ ہم کون تھے. نیکسٹ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ وائی واز آئی کریٹڈ، تو سب سے پہلے قرآن پاک میں یہ چیز اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی اطاعت کے لیے یا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن علامہ اقبال ایور دا فلاسفر ہی ریفیوز ٹو لیٹ دس ورڈشپ ٹو بی ریڈیوس ٹو این نیرو میکینیکل ریچول. کیونکہ 5 ڈیلی مومنٹس جب ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں ہم لوگ بھول جاتے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ہم لوگ بس اس کو ایک فرض کے طور پہ، ایک ڈیوٹی کے طور پہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن علامہ اقبال کے لیے جو اصل عبادت ہے دیٹ از دا ٹوٹل اورینٹیشن آف ہیومن لائف. ہمارے خیالات، ہماری مزدوری، ہماری کریٹیوٹی، ہماری اسٹرگل، ہمارا لو اللہ تعالیٰ کے پلیئر کی طرف جب سارا کچھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. جب ہم لوگوں کی نمازیں ہم لوگوں کو ڈسپلن کرنے کا کام دیتی ہیں، لیکن جب ہمارا سیلف یا ہم خود جب ایک دفعہ ڈسپلن ہو جائیں تب ہمیں اس دنیا میں جا کے اس دنیا میں ایک عبادت کے ایکٹ کے طور پہ جب ایکٹ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ صرف وہ ایک سوسائٹی کو ہم لوگ جب بلڈ کریں گے تو اس کی بنیادوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کی بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد ہمارے پاس عدالت کی آتی ہے. نیکسٹ ہم لوگوں کی یہ ورشپ ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ جو نالج کو جس کو پرسیو کر رہے ہوں اس کو ہم سنسیئرلی پرسیو کریں. ریزنگ چلڈرین ود انٹیگریٹی. اس کے بعد ریفیوزنگ ٹو لائی ایون وین لائنگ از پروفیٹیبل، دیٹ از یور عبادہ. اسٹینڈنگ اپ فار دا اپریسڈ ایٹ پرسنل کاسٹ از ورشپ. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، اس چیز پہ بعد میں آتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ان سارے آئیڈیلس کو توڑے بیٹھے ہیں اور ہم ان سب چیزوں سے منہ موڑے اپنی ہی دنیا میں گم ہیں جو سراسر ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اس لیے ہی اقبال اتنے امپیشنٹ تھے ود دس پیسو یا فیٹلسٹک ریلیجوسٹی کہ ہم لوگ ویٹ کرتے تھے کہ کوئی اور آ کے ہمیں چینج کرے. انہوں نے اس چیز کے اوپر بار بار پوائنٹ کیا ٹو قرآنک ورس کے سورہ رعد میں جس چیز کا بیان ہے کہ انڈیڈ
Allah will not change the condition of people until they change what is in themselves. علامہ اقبال نے اس کے اوپر پراپرلی ایک شعر بھی لکھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ جو سنگل ورس ہے یہ ٹو اپوزٹ ایررز کو مکمل طور پہ تباہ کر دیتی ہے. سب سے پہلے یہ اس تھنکنگ کی ایروگنس کو تباہ کرتی ہے دیٹ یو کین چینج یور فیٹ تھرو ول پاور الون ود آؤٹ اللہ تعالیٰ گریس. کیونکہ جب وی فلی فوکس آن دس تو یہ جو ورس اسٹارٹ ہوتی ہے یہ اسٹارٹ ہوتی ہے تب جب اللہ تعالیٰ کی وہ فل ایک افرمیشن ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہی از دا اونلی ون ہو چینجز کنڈیشنز. لیکن اگین یہ آپ کی جو یہ ہو گیا تقدیر والا پارٹ کہ اللہ تعالیٰ از دا ون ہو چینجز کنڈیشنز. لیکن اگین آپ کی دوسرے تھاٹ کو اس کے ساتھ ہی جو آپ کا تھاٹ آتا ہے نا کہ ٹھیک ہے پھر ہم لوگ سائڈ پہ آرام سے بیٹھ جائیں، ہم لوگ کو پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم لوگ کو کوئی نماز پڑھنے کی، کوئی عبادت کرنے کی، کوئی نیکی کا کام کرنے کی، کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سیکنڈلی یہ اس ایرر کو ڈیمولش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ تو ہے لیکن دیٹ از اگین کنڈیشنل جب آپ اپنی کوئی خود کی سنسیئر موومنٹ کرتے ہو پہلے. سو اگین ہم کیوں پیدا ہوئے؟ علامہ اقبال کا آنسر یہ ہے ووون فرام دا قرآن ریفائنڈ تھرو ہز اون پوئٹک اسٹرگل کہ ہم پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تھرو دا ٹوٹل ایکسرسائز آف یور گاڈ گیون خودی، جس کے تھرو ہم سوچیں، ہم اس کو بلڈ کریں، ہم اسٹرگل کریں، ہم سرو کریں ایسی سنسیرٹی کے ساتھ کہ ہماری لائف ہی خود ایک فارم آف پریئر بن جائے. اور ان سب کے دوران ہم پارٹیسپیٹ کریں اللہ تعالیٰ کے امانت دار کے طور پہ ان پرفیکٹنگ دا ورلڈ جس کو انہوں نے ہمیں امانت میں دیا. تو ہم صرف اور صرف اس لیے پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ہم کنزیوم کرتے جائیں، ہم سروائیو کریں، ہم اسکرال کریں، ہم کمفرٹیبل ہوں، ہم ڈس اپیئر ہو جائیں. ہم کریٹ کیے گئے تھے میٹر کرنے کے لیے. اینڈ اقبال وڈ سے کہ دیٹ میٹرز پریسائزلی بیکاز اللہ ان ہز انفائنائٹ مرسی decided you should matter long before you decided anything for yourself. تو نیکسٹ چیز کیا آتی ہے کہ on suffering, struggle and the refusal of despair. علامہ اقبال کی فلسفی کو اس طرح سے پیش کرنا کہ بہت کوئی آسان روڈ ہے یہ ایک بہت ڈس آنیسٹ اوپینین ہو جائے گا، کیونکہ علامہ اقبال نے خود اس چیز کو کبھی بھی پرومس نہیں کیا. He lived through his personal losses, his political disappointments, his ill health in his final years. اور وہ جو ایک slow اور painful realization تھی کہ he would not live to see the homeland he has envisioned for Muslims of the subcontinent. کیونکہ انہوں نے 1930 میں اپنے الہ آباد کے ایڈریس میں ہی ڈونیشن تھیوری کو بہت پریسائزلی مینشن کر دیا تھا، پاکستان کی ڈیمانڈ کو بہت پریسائزلی مینشن کیا. لیکن ان کو ایک یہ پین اسٹرک ریلائزیشن ہوئی کہ وہ یہ ڈیمانڈ دیکھنے تک یا وہ پاکستان کو وجود میں آتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گے. بٹ اسٹل ان دا مڈل آف آل دس انہوں نے ایک ایسی کوٹیشن لکھی، ایک ایسا شعر لکھا دیٹ از دا لائن آف ہوپ ان دا انٹائر اردو لینگویج کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. کیونکہ اگر ہم اس ورس کو بہت کیئرفلی پڑھیں تو یہ ایک صرف آپٹمزم نہیں ہے، مطلب ایک صرف اگر ہم اس کو بہت آپٹمسٹک ہو کے پڑھنا بھی چاہیں تو علامہ اقبال یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو بہت زرخیز زمین ملے گی، آپ کو بہت سرسبز کھیت ملیں گے. وہ اس کو آلریڈی ویران بول رہے ہیں، اس کو آلریڈی ڈیسولیٹڈ بول رہے ہیں، ویسٹڈ بول رہے ہیں، بیرن لوکنگ بول رہے ہیں. اور وہ بہت آنیسٹ ہے اس چیز میں، اپنی جو ساری انہوں نے اسٹیٹ آف تھنگز ایکسپلین کی ہیں. بٹ ہی اسٹل انسسٹ کہ آپ اس بیرن اپیرینس کو اٹ از ناٹ دا سیم ایز یور بیرن پوٹینشیل. تو اس پوری فیلڈ کو اس ٹائم پہ کیا چاہیے؟ a little moisture, a little sincere effort, a little renewed faith and a little discipline. اور یہی soil that now looks hopeless یہی آپ کو بہت حیران کن انداز میں فرٹائل دکھائی دے گی. So this is why despair یا قنوط as treated in the Islamic theology and in Iqbal's theory as something close to a spiritual crime.
قرآن itself commands that do not despair of the mercy of Allah. سورہ زمر میں علامہ اقبال نے اس ڈسپیئر کو صرف ایک سیڈنس کے طور پہ نہیں لیا، اس کو ہماری جو ایک تھیولوجیکل ایرر کے طور پہ لیا ہے کہ ایک بہت فالس ورڈکٹ ہم نے بنایا ہوا ہے دیٹ وی پاس آن آور فیوچر بیسڈ آن دا انکمپلیٹ ایویڈینس. اور اس سے بھی ورس کے سینیریو یہ ہے کہ اٹ از پریسائزلی وٹ پریونٹس دا دیٹ لٹل موئسچر یا وہ تھوڑی سی زرخیزی جو ہمیں چاہیے فرام ایور بینگ اپلائڈ. کیونکہ ہم لوگ مایوس ہو کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو بہت خراب حالات ہیں، ہم ان کو بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور ہم اپنے حصے کا وہ ذرا سا پانی بھی اس کھیت میں ڈالنا بھول جاتے ہیں، ہم اس ذرا سے پانی کو بھی ڈالنے کی ہمت نہیں کر پاتے. تو علامہ اقبال ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہیں یوتھ آف ہز ٹائم اینڈ فار اس ٹو، فار دس ٹائم ٹو. اور ہیئر ہم لوگوں کو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ چیز دس از فار دا یوتھ آف ایوری ٹائم انکلوڈنگ ٹوڈیز آڈینس ود اے شارپ اینڈ لونگ ریبیوک کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا یہ ٹوٹا ہوا تارا. دس ورس یہ ایک آپ کو ایک ضرب پڑھنی چاہیے اس سے، اینڈ اٹ از مینٹ ٹو کہ علامہ اقبال آپ کو اس چیز پہ ڈانٹ بالکل بھی نہیں رہے کہ یو آر ویک بائی نیچر، بٹ آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی وہ جو گریٹنس والی ہسٹری تھی آپ نے اس کو ٹوٹلی بھول چکے ہیں. اینڈ وہ اس گرے ہوئے ستارے کو، اس مایوس ہوئے ہوئے ستارے کو اس چیز کا ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ اٹ اسٹل بلانگس ٹو این انٹائر اسکائی اینڈ اٹ ونس بلانگ ٹو این انٹائر اسکائی اینڈ ناؤ اٹس پلیس از اسٹل دیئر. تو وہ جو ٹریجڈی تھی ان کی آنکھوں میں دیٹ واز نیور انکیپیسٹی، اٹ واز فار دوز پیپل who had once produced scholars, scientists, poets, statesmen. یہ سارے کے سارے لوگ بھی انہی لوگوں کے اندر سے اٹھ کے آئے تھے، وہ سارے سینٹس جو بالکل ہی بھلا دیے گئے فار دیئر اون کیپیبلٹی، اور جنہوں نے اس دنیا کے ورڈکٹ پہ بلیو کرنا اسٹارٹ کر دیا فار دا اسمالنس انسٹیڈ آف ریممبرنگ کہ اللہ تعالیٰ کا ورڈکٹ ان کے پوٹینشیل سے بہت اوپر ہے. ایک اور ہمارے پاس آئیڈیالوجی آتی ہے اینڈ دیٹ از آف دا آئیڈیل ہیومن، یا وہ مرد مومن یا انسان کامل. ایوری فلاسفی دیٹ آسک کہ ہمیں کیا بننا چاہیے، ایونچولی ان کو یہ ایک اسکیچ چاہیے ایسی پکچر کا جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہو. لیکن علامہ اقبال کے لیے وہ پکچر تھا یا پکچر تھی مرد مومن کی. دیٹ از دا مین آف دا ٹرو فیتھ، جو ہم لوگ اولڈر صوفی کانسیپٹ میں جس کو انسان کامل بھی کہا جاتا تھا، دا پرفیکٹ ہیومن. اینڈ وی آل نو کہ اس دنیا میں کامل ترین انسان، کامل ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کو علامہ اقبال نے صرف ایک ریلیجس فگر کے طور پہ نہیں دیکھا ہو شوڈ بی فالوڈ ریچولی، لیکن ایک لیونگ ڈیمونسٹریشن تھی کہ ایک فلی ایکچولائزڈ خودی کیسی ہوتی ہے. وہ انسان وتھ ٹوٹل سنسیرٹی، وتھ ٹوٹل کریج، وتھ ٹوٹل کمپیشن اینڈ وتھ ٹوٹل سبمیشن ٹو گاڈ کہ who changed the entire course of human history through 23 years of relentless disciplined struggle. ایسی ایکچولائزڈ خودی کیا ہوتی ہے؟ تو وہ مرد مومن علامہ اقبال کی ویژن میں ایک اسپیسیفک کلسٹر آف کوالٹیز ہیں جو ایک مرد مومن میں ہونے چاہیے. اب وہ کون کون سی خوبیاں ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں، دنیا کی ساری پاورز کے آگے وہ بالکل بے خوف ہے، کیونکہ اس کو صرف ایک اللہ کا خوف ہوگا. اس کا دل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اس کے علاوہ اس کو کسی بھی قسم کا خوف لاحق نہیں ہوگا. وہ سخی ہوگا، وہ کیلکولیٹنگ نہیں ہوگا اپنے پیار میں، اپنے ہارٹ میں، کیونکہ ان اقبال ورڈز ہی وڈ بی برننگ فار دا سفرنگ آف ادرس رادر دین ریممبرنگ اے کولڈ آبزرور، ریمیننگ اے کولڈ آبزرور دا ورلڈس پین. کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دنیا میں جتنی ساری اس ٹائم پہ ہمارے سامنے سچویشنز ہیں، کشمیر کی، پیلسٹائن کی، کانگو کی سوری، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سب کے آگے وہ صرف ایک خاموش تماشائی بن کے نہیں رہے گا. وہ نیکسٹ کوالٹی ہوگی اس کی ایکٹیونیس.
ایک بلڈر کے طور پہ، ایک کمنٹیٹر نہیں لیکن ایک ایسا انسان جس کا فیتھ ایک ویزیبل ورک پروڈیوس کرے ان دا ورلڈ رادر دین ریمیننگ لاکڈ ان دا پرائیویٹ ڈیووشن، صرف اپنے آپ کے لیے نہیں، جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے کوئی چیز پراپرلی بلڈ کر کے جائے۔ نیکسٹ آئے گا کہ ہی وڈ بی پیشنٹ ان ایڈورسٹی، اور وہ ساری ہارڈشپس کو انڈیور کرے گا دا سیم وے کہ ایک شاہین جس طرح سے ان سارے اسٹارمز کو انڈیور کرتا ہے، سرٹن دیٹ ایز لانگ ایز دا بریتھ ریمینس دا فال از ناٹ فائنل، کہ جب تک آپ کے اندر وہ سانس ہے، آپ کے اندر وہ قوت ابھی بھی موجود ہے اور آپ دوبارہ سے اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر اس کی خودی، وہ اس کو اس کے فلسٹ موڈ پہ، موسٹ ڈسپلن یا موسٹ گاڈ اورینٹیڈ فارم میں اس کو پوزیس کرے گا۔ اس کا سیلف اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ ہی کین اسٹینڈ انٹائرلی الون اگینسٹ دا کراؤڈ اف دا ٹروتھ ڈیمانڈس اٹ۔ لیکن ہم اس ٹائم پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بالکل سچائی سے منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ ہم لوگوں کو اس ٹائم پہ اپنے سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن ہم صرف اپنے کمفرٹس کو، اپنی جان کو اور اپنے آپ کو صرف دیکھ کر ہم خاموشی سے ان سب لوگوں کو دوسروں پہ ظلم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو بیونڈ دا انڈیویجول خودی اینڈ ملت بیسیکلی کیا ہے؟ اگر ہم صرف ایک سنگل بندے کی بات سے نکل کر ایک ملت کے کانسیپٹ پر آئیں تو پھر ہمیں کیا ایک چیز ملے گی یہاں پر کہ ہم لوگ نا اس چیز کو بہت زیادہ مسٹیکن لے لیتے ہیں کہ خود ہی ہم لوگوں کی صرف ایک ذاتی ایک چیز ہے، ذاتی ہے، دیٹ از آلسو اٹس کائنڈ، لیکن انڈیویجول افیئر بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک سیلف ہیلپ پروجیکٹ ہے جس کو ہم آئسولیشن میں پرسیو کرتے ہیں، لیکن اقبال نے ایکولی اور مور ارجنٹلی اس چیز کا کنسرن شو کیا کہ کیا ہوتا ہے جب یہی اسٹرینتھنڈ انڈیویجولز مل کر ایک ملت بناتے ہیں، ایک ایسی کمیونٹی یا ایک ایسا نیشن جس کو زمین یا ریس بائنڈ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن وہ ایک پرپس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ایک کنوکشن کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک امیج بنائی انڈیویجول اور کلیکٹیو خودی کو مکس کر کے، اور انہوں نے ملت کو ایک ایسے باغ سے تشبیہ دی، اور ایک جو ایک اسٹرینتھنڈ انڈیویجول تھا جس کی اسٹرینتھنڈ خودی تھی اس کو ایک درخت سے تشبیہ دی، اور انہوں نے بولا کہ باغ میں بہت سارے ایسے درخت ہوں گے جو ڈپینڈ کر رہے ہوں گے، جو شیڈ نہیں دیں گے آپ کو، جو فروٹ نہیں دیں گے، چاہے جتنا مرضی وہ زمین لے لیں، لیکن ایسے ان ہزاروں درختوں کا کیا کرنا ہے؟ اور اس کے برعکس ایک ایسا باغ جس میں صرف چند ہی درخت ہوں، لیکن وہ چند درخت بھی ایسے ہوں جہاں پر وہ لوگوں کو کھلا سایہ پرووائڈ کر رہے ہوں، لوگوں کو پھل پرووائڈ کر رہے ہوں، لوگوں کو فائدہ دے رہے ہوں۔ تو اقبال نے یہاں پر کبھی بھی انڈیویجولس کو ایسے نہیں دیکھا کہ وہ سیلفش ہوں یا انورڈ لکنگ ہوں، انہوں نے ایک ریئلسٹک فاؤنڈیشن دیکھی فار کلیکٹیو ریوائول۔ وہ جو انہوں نے ایک مسلم ملت کا کانسیپٹ دیا ہے نا، انہوں نے اسی طرح سے دیا کہ ایک پراپر فیچرڈ مسلم ملت ایک ابھر کے سامنے آئے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ایک پریکٹیکل بات ہے واکنگ تھرو دس سفر خودی، کہ سب سے پہلے ہم لوگ اپنی سیلف ایگزامینیشن کریں ایک بہت آنیسٹ پرسپیکٹیو میں، کہ ہم اپنا ٹائم، اپنی منی، اپنی جو امیجنیشن ہے وہ بیسیکلی لگا کہاں پر ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنی ڈیلی ایفرٹس کو اگر کریں تو عملے پہ جو ہم لوگوں نے بھی پہلے دیکھا تھا نا، کہ پہلے ہم لوگوں نے دیکھنا یقین محکم، اطاعت، ضبط نفس اور نعمت الہی وہاں سے آئے گی۔ اس کے بعد جو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے، ہم لوگوں کے جو اسمال ریپیٹڈ ایکٹس ہیں ہم نے وہ دیکھنے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پراپرلی ایک ہی ٹائم پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چھلانگ لگا لیں، ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے وہ اسٹیپس لے کر جانا ہے اور چھوٹے چھوٹے ان ایکٹس کو پرفارم کرنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم لوگ اسٹرگل کو چوز کرتے ہیں وداؤٹ ایون ڈپینڈنگ آن اینی ون ایلس، جب ہم لوگ اپنے عشق کو کلٹیویٹ کریں فار سم تھنگ بیونڈ یور سیلف، جب ہم لوگ ایک پرپز لے کے چلیں، ایک کمیونٹی لے کے چلیں اور ایک فارم آف سروس ساتھ لے کر چلیں، اور جب ہم لوگ ایک ایسا ڈیلی ریمائنڈر اپنے لیے بنائیں کہ
وہ ہمیں بار بار یہ چیز بتائے کہ ہم اصل میں کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں یا کیوں یہ ساری چیزیں میٹر کر رہی ہیں. تو وین وی ایکچولی ریٹرن ٹو ورشپ ایز دا سینٹر. سو ایٹ دا لاسٹ ہم لوگوں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بہت مشکل رستہ ہم لوگ بنا چکے ہیں اپنے لیے، بہت مشکل سب چیزیں کر چکے ہیں، بٹ اسٹل ایٹ دا اینڈ اٹ از ناٹ امپاسبل. کیونکہ جو چیزیں، جس لیول کی چیزیں اور جس طرح سے ہم لوگ اپنی تاریخ میں پڑھتے آ رہے ہیں، اٹ واز اے سیمنگلی امپاسبل وے فار دیم ٹو اینڈ فار اس ٹو ایٹ دس مومنٹ. لیکن انہوں نے پھر بھی وہ کام کر کے دکھایا، انہوں نے وہ ساری چیزیں اچیو کر کے دکھائیں، اینڈ اسٹل وی کین آلسو ڈو اٹ. سو اگین سائننگ آف ود دس لاسٹ ورس کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جزاک اللہ.